حضرت سکینہ دیکھو ہے نا، قسم خدا کی اپنے گھر کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، عورتوں کو یہ پیغام دو. پیغام کربلا کیا؟ جو میری ماں بہنیں سن رہی ہیں پردے کے پیچھے، وہ بھی غور سے سنیں اور یہ پیغام اپنے سینے میں بسا کے لے کے جائیں. مسلم عورتوں تک، قوم کی بچیوں تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ حضرت سکینہ پیاسی ہے، پانی نہیں مانگا، بھوکی ہے، کھانا نہیں مانگا. اگر سوال کر رکھی ہے تو اپنی عفت، اپنی پاکیزگی، اپنی غیرت اور حمیت کا سوال کر رکھی ہے. آپ کہتی ہیں کہ اگر آپ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو بس اتنا کریے کہ ہمارے والد کے سر پاک کو ہم سے دور کر دیجئے، کیونکہ خاندان اہل بیت کی مقدس خواتین کے نزدیک امام پاک کا سر ہے اور غیر مرد ہمارے قریب آ رہے ہیں، انہیں ہم سے دور کر دیجئے. ہمارے سروں سے چادریں اتار لی گئی ہیں. قسم خدا کی پوری دنیا میں اتنا عظیم پیغام آج تک کسی نے نہیں دیا ہوگا جو ایک 7 سال کی بچی دے رہی ہے. کھانا نہیں مانگا، پانی نہیں مانگا، اگر سوال کیا تو پردے کا سوال کیا، غیرت اور اپنی عزت کا سوال کیا. میں کہتا ہوں قوم کی مسلم بچیوں، تمہیں اسے آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں. اگر پردے کی اہمیت کیا ہے، پردے کا مقام کیا ہے، عورت کی عزت اور عورت کی عفت کسے کہتے ہیں، اگر جاننا ہو تو اسیران کربلا سے سیکھو، اہل بیت اطہار کی ان مقدس خواتین سے سیکھو کہ جنہوں نے اپنی حمیت اور اپنی پارسائی کے ساتھ کوئی سودا نہیں کیا. اور 7 سال کی بچی، ہم تو بچی کہہ کے ٹال دیتے ہیں. ارے بچی جب 9 سال کی ہو جائے نا، تبھی سے اسے پردے میں رکھنا شروع کر دو، تبھی سے پردے کی اسے تعلیم دو. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ظالم زمانہ اور ظالم زمانے کے بے رحم پنجے کس قدر آپ کی قوم کی بچیوں کو جکڑ رہے ہیں. جھوٹی محبت اور الفت کا لالچ دے کر ان کی زندگی تباہ کر رہے ہیں. زندگی اور عزت تو الگ، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ یہ خطرے میں. نہ جانے کتنی لڑکیاں بھاگ کر مرتد ہو گئیں اور پھر انہوں نے بھی لات مار کے ہکالا، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی. میں تو تعجب کرتا ہوں مسلم قوم کی بچیوں کے اوپر، کیا انہیں یہ رپورٹ نہیں ملی؟ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے سارے زمانے کی خبر، یہ خبر نہیں پہنچی کہ یہ لوگ کس طریقے سے بچیوں کو ورغلا کر ان کے ایمان و عقیدوں کو تباہ کر رہے ہیں، انہیں بھگا کر، ان کا دھرم پریورتن کر کے، مذہب تبدیل کر کے. وہی کام کوئی مسلم قوم کا لڑکا اگر کبھی کر لے، اس کو محبت کے جذبے میں آ کر، تو لو جہاد کہہ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دو، موب لنچنگ ہو جائے، قید میں ڈال دو، اس کا گھر توڑ دو. اور وہی اگر دوسری قوم کا اگر مسلم بچی کے ساتھ کرے تو کہتا گھر واپسی ہو گئی. یہ دوغلا پن ہے ان کا. اور اگر اس سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ خود تمہیں، تمہاری غیرت، تمہاری حمیت اور تمہارا ایمان اور تمہارا عقیدہ تمہیں بچا سکتا ہے. تم اگر حکومت سے وابستہ رہو گے یا حکومت سے امید لگا کے بیٹھو گے کہ جو انہوں نے سزا ہماری قوم کے جوان کو دی، اسی جرم پر وہ اپنی قوم کے جوان کو دیں گے، تو بھول جاؤ، کچھ نہیں ہوگا. پورا سپورٹ مل رہا ہے. ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے بتایا کہ حضرت یہاں کوئی اگر مسلم بچی کو بھگا کے لے جائے تو اسے 5 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں. ایسی سنستھائیں اور تنظیمیں چل رہی ہیں جو ابھار رہی ہیں. اب اگر یہاں پہ تمہیں بچنا ہے، اپنی بچیوں کو بچانا ہے، تو تمہیں خود چاقو چوک بند رہنا پڑے گا. بچیوں کو آزاد چھوڑ دیا، دوسرے شہروں میں ہاسٹلوں میں چھوڑ دیا، پڑھے گی، موبائل دے دیا، گاڑی دے دیا، اور سوچتے بچی محفوظ ہے. امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ لکھا ہے کہ بچیوں کو دریچے پہ مت آن دو، کھڑکیوں سے مت جھانکنے دو، کیونکہ کھڑکیوں سے جھانکیں گی کسی سے آنکھیں 4 ہو جائیں گی تو دروازے پہ آئے گی. اور جس دن بچی دروازے پہ آ گئی، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس دن سوچو کہ تمہاری عزت کا جنازہ کیسے نکلے گا. اور یہاں تو ہم خود اپنی بچیوں کو گاڑیاں دے کر تنہا بغیر کسی کی نگرانی میں ٹیوشن بھیج رہے، یہ کر رہے ہیں. 2 سال پہلے رمضان شریف میں اس کے تعلق سے ہم نے بڑی سخت مہم چلائی تھی. جگہ جگہ بیانات ہوئے، بہت خبریں آ رہی تھی، بہت، ہر دن ایک نہیں کئی رپورٹیں آ رہی تھی کہ اتنی بچیوں نے
کورٹ میرج کے لیے اپلیکیشن دائر کی ہے, یہ کیا وہ کیا, بیچارے قوم کے غیور نوجوان لگے ہوئے. ہم نے بھی تقریریں کی, اشتہار نکالے, مسجدوں میں پمفلیٹ لگائے, سمجھایا کہ بھائی دیکھو بچیوں کو, لیکن بھائی کون کرے گا یہ؟ کیا باپ کو نہیں دکھ رہا ہے؟ کیا بھائی کو نہیں دکھ رہا ہے؟ چاچا کو نہیں دکھ رہا ہے؟ یہ تو پہلے گھر والوں کو دکھنا چاہیے. اچھا, کئی بچیاں ہوٹلوں کے اندر بھی غیروں کے ساتھ پکڑائی ہیں, ویڈیو آئی باقاعدہ, اور اکثر لڑکیاں جو پکڑائی ہیں ان کی پیٹھ پہ اسکول اور کالج کے بستے تھے, بیگ ٹنگے ہوئے تھے. اب بھی آنکھیں نہیں کھلی کہ تمہاری بچیاں گھر سے اسکول اور کالج کے نام پہ جا رہی ہے تو کیا واقعی کالج پہنچی یا نہیں, ٹیوشن گئی یا نہیں, کہ کالج اور ٹیوشن کے نام پہ کہیں اور چلی گئی؟ بھئی یہ خبر گیری کون کرے گا؟ ہمیں کرنا ہے, کیونکہ بچیاں صرف ہماری نہیں پوری قوم کی عزت ہے. صرف آپ کی بیٹی نہیں ہے, پوری قوم کی بیٹی ہے, وہ پوری قوم کی امانت ہے, وہ اس کی حفاظت کرنا قوم کے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے. اور نوجوانوں, تم بھی اپنی نگاہوں میں پاکیزگی رکھو, ہر جگہ دیدے مت مٹکاؤ, دلوں کو صاف رکھو, آنکھوں میں شرم اور غیرت رکھو, بد نگاہی سے بچو.